السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ کہ آپ نے کبھی دل کی گہرائی سے استغفر اللہ کہا ہے؟ کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جب آپ دل سے پکار اٹھے ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں؟ اگر ہاں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور مکمل دیکھیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی 7000 بار روزانہ استغفار پڑھنے کے روحانی فائدے، جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالی، رزق کے بند دروازے کھول دیے، بیماریاں ختم ہوئیں، اور وہ دعائیں جو برسوں سے قبول نہ ہوئی اچانک پوری ہو گئی، اور ایسے جگہ سے جہاں امید بھی نہ تھی۔ استغفار صرف ایک لفظ نہیں، یہ اللہ کے در پر توبہ کا دستک دینا ہے۔ استغفار بندگی کا اقرار، عاجزی کی معراج اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 11 اور 10 میں اللہ نے فرمایا، یہ صرف بارش نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی بارش ہے۔ یہ رزق کی، سکون کی، اولاد کی، صحت کی اور زندگی کی ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرتے ہو، سب اس میں آ جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 7000 استغفار کا مطلب ہے ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ رب کی طرف رجوع۔ یہ عمل روح کو صاف کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ عمل گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کی راہ ہموار کرتا ہے، اور ایسے بند راہیں کھولتا ہے جو انسان کی عقل سے بھی باہر ہوتی ہے۔ 7000 بار نمبر کا فکس کرنا، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ 7000 بار ہی پڑھو، بلکہ یہ نمبر گول اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ کے اندر پھر ایک بوجھ ہو ذمہ داری کا کہ میں نے پڑھنا ہے۔ اور اگر ہم نمبر فکس نہیں کریں گے، گول نہیں بنائیں گے، تو آج ہم پڑھ لیتے ہیں، کل نہیں پڑھا، پھر پڑھ لیتے ہیں، پھر نہیں پڑھا، تو اس طرح جو ہے ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا۔ ذمہ داری نہیں ہوتی تو پھر بس جب چاہے پڑھ لیا۔ اگر ہم روز اس کو گول بنا کر پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ اور صرف 7000 ہی نہیں، 4000، 5000، 10000، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو گول بنا لیں۔ بہت ہی جلدی پڑھا جاتا ہے۔ شروع میں ان کو مشکل ہوتی ہے جو کم پڑھتے ہیں، 100-200 بار پڑھتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ صرف 100 بار پڑھتے ہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنی محنت زیادہ اتنا گڑ زیادہ ہوتا ہے۔ جتنی توبہ کریں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنے راستے سے جو ہرڈل ہے نا وہ مٹتے جائیں گے۔ تو جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے یہ آپ کے لیے ہی فائدہ ہے، میرے لیے فائدہ ہے۔ امام حنبل کی سٹوری جو ہم سب نے بہت دفعہ سنی ہوگی، وہ ہر وقت یہی لفظ پڑھتے تھے، استغفر اللہ۔ بہت سی سٹوریز ایسی جنہوں نے 7000 بار استغفار پڑھا اور ان کی دعائیں قبول ہو گئی، ان کی شادیاں ہو گئی، بلیک میجر ختم ہوئے، اولاد ہوئی، گھر ملا، اور کیا کیا ہے جو نہیں ملا، استغفار سے سب کچھ ملا۔ ایسی کہانیاں ہیں، بے شمار ہیں۔ اس کا دروازہ کھل گیا ان کے لیے، قرض اتر گیا، اولاد کی نعمت مل گئی، نوکری مل گئی، اور سب سے بڑھ کر دل کو سکون ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کا مخرج بناتا ہے، ہر تنگی سے نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یعنی استغفار سے غم ختم ہو جاتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت ملتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارے غم ختم ہو، تو یہ سب استغفار سے ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں 7 بار استغفار کیسے پڑھیں، کب پڑھیں، تھک جاتے ہیں اتنا، ہم کیسے پڑھیں؟ یاد رکھیں، اسے 3 وقتوں میں تقسیم کر لیں۔ صبح 2500 بار پڑھ لے، دوپہر یا عصر کے بعد 2500 بار پڑھ لے، سونے سے پہلے 2000 بار، یا ہر نماز کے بعد 1400 بار آہستہ دل سے رب کے حضور جھک کر استغفر اللہ، دل کی گہرائی سے۔ اگر ممکن ہو تو ہر استغفار کے ساتھ ایک گناہ یاد کریں اور رب سے معافی مانگیں، یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھیں، اس طرح 5000 ہو جاتے ہیں۔ اور تہجد کے بعد آپ جو ہے 2000 بار استغفار پڑھیں۔ اور اگر آپ نماز کے بعد 1000 بار نہیں پڑھ سکتے تو آپ 500 نماز کے بعد اور 500 نماز سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ اس طرح آپ کے 500 نماز کے بعد 5000 پورے ہو جاتے ہیں، اور پھر جو 2000 رہتے ہیں وہ آپ 1000 سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور 1000 جو ہے آپ تہجد کے بعد پڑھ لیں۔ تو یہ روٹین آپ اپنا سکتے ہیں اگر آپ
ایک ساتھ نہ پڑھے. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک سیٹنگ میں ہم نہیں پڑھ سکتے. تو بالکل ایک سیٹنگ میں بھی نہیں پڑھتی. میں چلتے پھرتے بھی پڑھ لیتی ہوں اور بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں پڑھ لیتی ہوں, لیٹی ہوئی ہوتی ہوں پڑھ لیتی ہوں, نماز کے بعد پڑھ لیتی ہوں. جب مجھے لگے کہ اب مجھے پڑھنا چاہیے, میں فری ہو جاتی تو میں پڑھ لیتی ہوں. تو آج سے ہی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اگر کوئی حاجت ہے, کوئی پریشانی ہے, تنگ دستی ہے, بے اولادی ہے, غم ہے, تو استغفار کو سینے سے لگا لیں. 7,000 بار استغفر اللہ آپ کی دعاؤں کی کنجی ہے. یہ آپ کی قسمت کو بدل سکتا ہے, کیونکہ استغفار اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پیارا طریقہ ہے. اللہ ہم سب کو کثرت استغفار کی توفیق دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے. آمین. تو بس استغفار کو اس طرح پڑھے اور اپنی جو مشکلات ہیں نا اس سے حل کرائیں. آپ 7,000 سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جو روٹین میں نے بتائی ہے اس کو, جو نمبر ہے اس کے, وہ ڈبل کر لے. یعنی نماز کے بعد 2,000 بار پڑھ لے اور تہجد کے بعد زیادہ پڑھ لے. تو آپ جو ہے نا اپنے حساب سے کوئی روٹین بنا لیں کہ مجھے اب اس طریقے سے پڑھنا ہے. اگر روٹین نہیں بنانا چاہتے تو آپ دن بھر پڑھ لیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں 2-3 گھنٹے کہیں گئی ہوئی تھی اور میں وہاں تقریباً 3 گھنٹے بیٹھی ہوئی تھی اور بیٹھے بیٹھے میں نے 8,000 پڑھے 3 گھنٹوں میں. تو جب ہم 3 گھنٹوں میں 8,000 پڑھ سکتے ہیں تو ہم جو ہے اور زیادہ کیسے نہیں پڑھ سکتے. سوچے کہ پورے دن میں آپ کتنا زیادہ اور پڑھ سکتے ہیں. تو پڑھا جاتا ہے اگر آپ محنت کریں, اگر آپ کا دل چاہے, اگر آپ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ ضرور کریں گے. تو آپ جو ہے نا بس اس کی روٹین بنا لیں اور 7,000 بار, 10,000 بار, 5,000 بار, 4,000 بار. یقین کریں میں نے 4,000 بار پڑھا ہے تو بھی مجھے فائدہ ملا ہے, میں نے 5,000 بار پڑھا ہے تو بھی مجھے فائدہ ملا ہے. میں نے جتنا پڑھا ہے مجھے اتنا فائدہ ملا ہے. تو آپ اپنے دن کے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ کو کب ٹائم مل رہا ہے, آپ کب فری ہو رہی ہے, یا پھر آپ جب بھی چاہیں پڑھ سکتے, چلتے پھرتے فری ٹائم میں بھی لازمی پڑھا کریں. اور پھر اپنی زندگی میں جو اس کے موضوعات ہیں, برکات ہیں, سکون ہے, وہ دیکھیں. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے اتنا زیادہ کرنے کی. جتنا ہم زیادہ کریں گے اتنا ہمارے لیے ہی بہتر ہے. اور اللہ ہمارے استغفار کو قبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.